ویسے تو بدروحوں کی بہت سی اقسام ہیں، مگر میں آج 3 بدروحوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو انسانی زندگی میں شامل ہو کر کثرت کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ یسوع بندھنوں سے آزاد کرتا ہے۔ جہنم انسان کے لیے نہیں ہے۔ یسوع کی قدرت ہوش میں لاتی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آج صبح میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یسوع بندھنوں سے آزاد کرتا ہے۔ اگر آپ کتاب مقدس میں میرے ساتھ آپ دیکھیں، مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 19 آیات ہیں، اور یہاں پر ایک ایسے شخص کے بارے میں ذکر ملتا ہے ہمیں جو بدروحوں میں گرفتار ہے، جسے بدروحوں نے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ اور یسوع نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے اس شخص کو آزاد کیا ہے، اور مرکز کی انجیل اور اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 19 آیات میں یہ تمام سٹوری اس شخص کے بارے میں آپ کو ملے گی۔ اور یسوع گراسینیوں کی جھیل کے پار بدروحوں میں گرفتار شخص کو آزاد کرتا ہے۔ مرکز پطرس کا شاگرد تھا۔ پطرس پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے اس نے مرکز کے ہاتھوں 55 یا 60 میں رومیوں کے نام مرکز کی انجیل کو لکھوایا۔ گراسینیوں کا جو مطلب ہے وہ دائرہ ہے، احاطہ ہے، اور ایک ایسی جگہ جس کی حد کی گئی ہو۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ جگہ ایک جزیرے پہ واقع ہے اور پانی کے درمیان ہے، اور اس لیے اس کو دائرہ احاطہ یا جھیل سے گھرا ہوا علاقہ بھی کہتے ہیں، جزیرہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس شخص میں جب یسوع اس شخص کے پاس پہنچا اور جب یسوع نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تو اس نے کہا لشکر، میرا نام لشکر ہے۔ اور لشکر کو سمجھنے کے لیے اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو ایک لفظ استعمال ہوا ہے تمن، اور ترکی زبان کا لفظ اور پروٹسٹنٹ ترجمے میں لفظ تمن جو سا ہے وہ صرف ایک دفعہ آیا ہے، اور جس کا مطلب ہے 10,000۔ اور باقی جگہ پر بائبل مقدس میں اس کا لفظ جو سا ہے وہ لشکر، اس کی جگہ تمن کی جگہ لشکر استعمال ہوا ہے۔ اور 12 تمن سے مراد 1,20,000 فرشتے یا فوجی۔ اور یہ لفظ تمن جو سا ہے یہ یسوع المسیح نے باغ گستمنی میں استعمال کیا کہ اگر میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ 12 تمن رت فرشتوں کے کیا کرے گا، وہ بھیج دے گا۔ اور ایک تمن میں 1,20,000 فرشتے موجود ہوتے۔ اگر یسوع وہاں پر حکم کرتا تو 1,20,000 فرشتے آسمان سے گستمنی کے باغ میں اس وقت وہاں پر موجود ہوتے جو یسوع کی حفاظت انہوں نے کرنی تھی۔ اور اس کی جگہ پھر ایک لفظ لشکر استعمال ہوا ہے، جو لفظ اس شخص میں جس میں بدروہیں تھی جو اس نے استعمال کیا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، بدروہوں کا لشکر ہے۔ اور ایک لشکر جو سا ہے وہ 5 سے 6,000 فوجیوں کے دستے پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ اس شخص میں اس وقت ایک ٹائم میں تقریباً 6,000 بدروہیں کام کر رہی تھی۔ اور بائبل مقدس ہمیں اس بارے میں بتاتی ہے کہ یسوع نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، اور اس نے کہا کہ میرا نام لشکر ہے، یعنی کہ 6,000 بدروہیں اس ایک شخص کے اندر جو گراسینیوں کے علاقے میں موجود تھا، جو قبروں میں رہتا تھا، اس کے اندر وہ کام کر رہی تھی۔
اور آج بھی انسانی جسم میں، خاندانوں میں، ملکوں میں بہت ساری بدرویں مختلف طریقوں سے کام کرتی ہیں۔ لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ 3 بدروؤں کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن میں 3 بدروؤں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ خوف کی بدرو ہے، وہم کی بدرو ہے اور زبان کی بدرو ہے۔ یہ 3 بدرویں ایسی بدرویں ہیں، یہ اہم بدرویں ہیں جو انسانی زندگی میں شامل ہو کر، خاندانوں میں شامل ہو کر، کلیسیاؤں میں شامل ہو کر، ملکوں میں شامل ہو کر، قبیلوں میں شامل ہو کر کیا کرتی ہیں؟ انسان کا تہس نہس کر دیتی ہیں۔ اور مرکز کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی اگر پہلی 19 آیات اگر ہم وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں 3 چیزیں نظر آتی ہیں۔ پہلی بات، ہمیں 3 باتیں وہاں پر سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات جو ہمیں وہاں پر سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع بندھنوں سے آزاد کرتا ہے۔ دوسری بات جو ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے، سمجھ آتی ہے، غضب اور جہنم انسان کے لیے نہیں ہے۔ اور تیسری اور اہم بات جو ان سی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع کی قدرت ہمیں ہوش میں لاتی ہے۔ یسوع گراسینیوں کے علاقہ میں گیا اور وہاں ایک ایسا شخص ملا جس میں بدروؤں کا لشکر تھا، اور وہ ہر وقت کیا کرتا تھا؟ بھاگتا رہتا تھا۔ یاد رکھیں، جس شخص میں کسی قسم کی بھی بدرو ہے تو وہ ہر وقت بھاگتا رہے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کام کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ شخص بھاگتا رہتا تھا اور اس کی زندگی میں چین نہیں تھا۔ وہ جنگلوں میں رہتا تھا، پہاڑوں میں رہتا تھا، اور وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت پتھروں سے زخمی کرتا تھا، اور لوگوں نے کیا کیا ہوا تھا اس علاقے کے؟ اسے زنجیروں سے باندھ رکھا تھا، لیکن وہ زنجیروں میں بھی بندہ نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا۔ یسوع اس شخص کے لیے وہاں پر گیا، اس جزیرے میں۔ یسوع ایک روح کے لیے بھی جاتا ہے، اور آج بھی ہمیں ایک روح کے لیے بھی، وہ چاہے کسی جگہ پر بھی ہے، ہمیں اس کے لیے جانے کی ضرورت ہے اور اسے بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک روح بچانا ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ اگر تمہاری 100 بھیڑیں ہوں اور اس میں سے ایک گم جائے، کھو جائے، تو کیا آپ ان 99 کو چھوڑ کر اسے ایک کو جو کھو گئی ہے اسے آپ ڈھونڈنے کے لیے نہیں جاؤ گے؟ اور یسوع سب کچھ چھوڑ کر اس ایک شخص کے لیے گراسینیوں کے علاقہ میں اس ایک روح کو جیتنے کے لیے آیا ہے جس میں 6000 بدرویں کام کر رہی ہیں۔ اور یسوع نے کیا کیا ہے؟ یسوع وہاں پر آیا ہے، اس شخص کے پاس آیا اور جزیرے میں اس شخص سے ملا ہے۔ اور آج کے دور میں انسان گناہ میں جکڑا ہوا ہے، اور ہر وقت ادھر ادھر وہ بھاگتا رہتا ہے گناہ کی وجہ سے، اور اس کی زندگی میں اس کی کوئی منزل نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے۔ وہ بغیر مقصد کے بھاگتا رہتا ہے وہ شخص۔ اور یسوع نے ہمیں گناہوں سے نجات دی ہے اور ہمارے گناہ آلودہ زندگی کو آزاد کیا ہے، اور ان تمام بندھنوں کو ہماری خاطر توڑ ڈالا ہے جو ہمیں ابلیس نے جن بندھنوں میں ہمیں گرفتار کر رکھا تھا۔ یسوع اس شخص کے پاس گیا ہے اور اس سے پوچھا ہے کہ تیرا نام کیا ہے، اور اس نے کہا کہ میرا نام لشکر ہے۔ وہ شخص اپنا اصلی نام، اپنا رتبہ، اپنا خاندان بھول چکا ہے، اور اس شخص کی جگہ بدروہیں جواب دے رہی ہیں کہ ہمارا نام کیا ہے؟ لشکر ہے۔ دوسری بات جو اہم ہے، جو ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے، غضب جہنم انسان کے لیے نہیں ہے، یہ خدا نے ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنایا ہے، جس کا ذکر ہمیں متی کی انجیل میں ملتا ہے کہ غضب اور جہنم
ابلیس کے فرشتوں کے لیے بنایا گیا ہے، انسان کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ انسان نے اپنے گناہوں، خطاؤں، کمزوریوں کی وجہ سے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس سزا کا وارث بنا لیا ہے۔ حالانکہ خدا نے انسان کے لیے غضب جہنم جو سا ہے وہ انسان کے لیے نہیں ہے، یہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے ہے۔ یہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، لیکن انسان اپنے برے کاموں کی وجہ سے کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ یہ اختیار اپنے اوپر لے لیا ہے کہ وہ جہنم کا فرزند ہے۔ ہم جہنم کا فرزند نہیں ہے، ہم فردوس کے زندگی کا فرزند ہیں۔ اور یہ انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ابلیس اور اس کی فوج کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کی مزدوری موت ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جو زندگی گناہ میں مرتی ہے وہ لازمی ہے وہ جہنم کی آگ میں اس کو حوالے کیا جائے۔ اور کیونکہ خدا نے جہنم، دوزخ کو شیطان اور اس کی پیروی کرنے والوں کے لیے بنایا ہے، جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے بنایا گیا ہے، اور فردوس کو، جسے عام لفظوں میں جنت کہا جاتا ہے، لیکن بائبل مقدس جو لفظ استعمال کرتی ہے وہ فردوس ہے۔ فردوس خدا نے کیا کیا ہے؟ خدا نے فردوس کو انسان کے لیے بنایا ہے، کیونکہ جب آدم اور حوا کو بنایا گیا تو ان کے رہنے کے لیے ایک جگہ باغ عدن میں بنائی گئی، اور ان کو وہاں پر رکھا تھا کہ وہ وہاں پر کیا کرے؟ ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہیں۔ لیکن وہ گناہ کی وجہ سے وہ اس فردوس سے، اس ہمیشہ کی زندگی سے وہ نکل گئے۔ اور یسوع نے فرمایا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، کیونکہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ تو عزیزوں، میں آج یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جہنم، غضب انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ابلیس اور اس کی شریر لوگوں کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے ہے۔ آپ کے لیے اور میرے لیے خدا نے فردوس کو بنایا ہے۔ اور تیسری بات جون سی ہے، یسوع کی قدرت ہوش میں لاتی ہے۔ جب خداوند یسوع زندگی میں، ہمارے گھر میں، خاندان میں، کلیسیا میں، ملک میں آ جاتا ہے تو زندگیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور جس شخص میں بدلویں تھیں وہ یسوع کے قدموں میں بیٹھا تھا، اور لوگ بہت حیران ہوئے، اور وہ کپڑے پہنے ہوا تھا، اور یسوع کے قدم پڑنے سے اس جزیرے میں کیا ہے؟ وہ شخص جس میں بدروحوں کا لشکر تھا وہ آزاد ہو گیا۔ یسوع جس گھر میں، جس خاندان میں، جس کلیسیا میں آ جاتا ہے، وہاں کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور یسوع آپ کے خاندان میں اس لیے آیا ہے کہ وہ آپ کے حالات کو تبدیل کرے۔ کرسمس کے موقع پر یسوع آپ کے حالات کو تبدیل کرے۔ اگر آپ معاشی بحران کا شکار ہیں تو یسوع آپ کو معاشی بحران سے آزاد کرنے کے لیے آپ کے گھر میں آیا ہے۔ اگر بھوک، بے روزگاری کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو یسوع آپ کو ان چیزوں سے بھی آزاد کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یسوع کو آنے کی دعوت دیں اپنی زندگی میں۔ اس علاقے کے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اس علاقے کے لوگوں نے کہا کہ یسوع ہمارے علاقے سے چلا جا، لیکن یسوع نے اس بات کی فکر نہیں کی، بلکہ یسوع جس شخص کے لیے وہاں پر گیا تھا، جس میں 6000 بدرویں کام کر رہی تھیں، جسے یسوع نے نکالا اور وہ سوروں کے غول میں چلی گئیں، اور وہ سارے سور کیا ہے؟ وہ جھیل میں گر کر مر گئے، لیکن وہ شخص آزاد ہو گیا۔ اگر آج تک کسی قسم کا بھی اگر آپ نے نقصان اٹھایا ہے، لیکن اگر اس نقصان کے عوض آپ کی اور آپ کے خاندان کی زندگی بچ چکی ہے تو وہ نقصان نہیں ہے، بلکہ اس نقصان نے کیا کیا ہے؟ اس نقصان نے آپ کو ہوش میں لایا ہے، وہ نقصان۔ اور یسوع کی قدرت کیا کرتی ہے؟ یسوع کی قدرت ہوش میں لاتی ہے۔ وہ 3 بدرویں جن کے بارے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا شروع میں، کہ بدروؤں کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن 3 بدرویں ایسی ہیں جو انسانی زندگی میں کثرت کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور اس میں پہلی بدرو جو سی ہے وہ خوف کی بدرو ہے۔ ابلیس انسانی زندگی میں خوف کے ہتھیار کو استعمال کرتا ہے اور زندگی میں خوف کو ڈال دیتا ہے۔
اور وہ اس طرح جب دعا کی جائے تو وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم پر خوف کو طاری کرے، اور اکیلا رہنے میں ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے طریقوں سے وہ ہمیں پریشان اور ہراسان کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور جب زندگیاں اور وہ شخص جو کسی قسم کے بھی گناہ میں گرفتار ہے، وہ شخص اس بدروح کا شکار ہو جاتا ہے، اور ہر وقت وہ خوف، پریشانی، ذہنی اسے سکون نہیں ہوتا، اور یسوع میں کا زندگی میں آ جانے سے ہر قسم کا خوف ہماری زندگی سے کیا ہوتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس اگر ہم دیکھیں تو اس کے دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 7 آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا کہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی، بلکہ خدا نے ہمیں قدرت، محبت اور تربیت کی روح عطا کی ہے۔ یاد رکھیں عزیزو، اگر آج آپ کسی قسم کے بھی خوف میں مبتلا ہیں، معاشی خوف میں مبتلا ابلیس نے کر رکھا ہے، بے روزگاری کے خوف میں، یا کسی بھی خاندانی محبت کی کمی کے خوف میں، تنہائی پسندی کے خوف نے آپ کو گرفتار کر رکھا ہے، تو اس سے کہیں کہ یسوع نے مجھے خوف کی نہیں بلکہ یسوع نے مجھے محبت کا روح عطا کیا ہے۔ یسوع نے آپ کو دہشت کی نہیں بلکہ یسوع نے آپ کو دلیری کا روح عطا کیا ہے۔ اور عزیزو، خوف کا لفظ بائبل مقدس میں 365 دفعہ آیا ہے۔ سال کے 365 دن ہوتے ہیں، اور ہر دن کے لیے ایک لفظ ہے جو بائبل مقدس میں یہ استعمال ہوا ہے، خوف نہ کر۔ خوف نہ کر کا لفظ بائبل مقدس میں 365 دفعہ آیا ہے، یعنی کہ ہر روز کے لیے 365 دنوں میں ہر روز آپ کے لیے یہ وعدہ ہے کہ خوف نہ کر۔ آپ کو ہر روز صبح اٹھ کر سارے دن میں یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ خوف نہیں کرنا، چاہے کسی قسم کا بھی خوف ہو۔ اور پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے کہ محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت کیا کرتی ہے؟ خوف کو دور کرتی ہے۔ مسیحی محبت میں گرفتار ہو جائیں تو ہر قسم کا خوف آپ کی زندگی سے دور چلا جائے گا۔ اور یسایہ 41 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ تم مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، ہراسان نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم مت ڈر، تو خوف مت کھا، میں تیرے ساتھ ہوں، اور تو کہیں جائے گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ کرسمس کے موقع پر متی کی انجیل میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے یسوع کی پیدائش پر، ایمینویل۔ ایمینویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور آج ہر قسم کے خوف کو، بدروح کو یہ کہیں کہ خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرے خاندان کے ساتھ ہے، خدا میری کلیسیا کے ساتھ ہے، خدا میرے ملک کے ساتھ ہے، خدا ہمارے تمام وسائل کے ساتھ ہے، خدا میرے روزگار کے ساتھ ہے، خدا میرے روپے پیسے کے ساتھ ہے، کیونکہ خداوند کی برکت دولت بخشتی اور وہ کسی قسم کا اس میں دکھ کو شامل نہیں کرتا۔ جو روپیہ پیسہ، جو دولت خدا دیتا ہے، وہ اس میں کسی قسم کے دکھ کو شامل نہیں کرتا۔ یا اگر آپ غلط طریقے سے، غلط مقاصد کے لیے اگر آپ کو رقم ملتی ہے، لیکن وہ ٹھیک مقصد کے لیے ملتی ہے رقم، لیکن اگر آپ اس رقم کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پھر پرابلمز آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کا استعمال ٹھیک نہیں کیا۔ اور لکھا ہے کہ خداوند کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس میں دکھ کو شامل، جو روپیہ پیسہ خدا دیتا ہے وہ اس میں کسی قسم کا دکھ کو شامل نہیں کرتا۔ دوسری بدروح جون سی ہے وہ وہم کی بدروح ہے۔ اور وہم کیا کرتا ہے زندگی میں؟ وہم سے مراد ہے کہ ایمان کی کمزوری ہونا، اور وہم انسانی زندگی کو ایمان سے کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ اور ابلیس کا یہ دوسرا بڑا ہتھیار ہے جو وہ انسانی زندگی میں استعمال کرتا ہے، اور دعاؤں میں کمزوری ہوتی ہے، اور کسی بھی چیز پر ہمارا ایمان نہیں رہتا،
اور یسوع سے دعائیں تو مانگتے ہیں مگر ایمان سے نہیں مانگتے. خدا سے ہم دعائیں مانگتے ہیں مگر ایمان کے ساتھ نہیں مانگتے. لکھا کہ جو دعا تم ایمان کے ساتھ میرے باپ سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گی. جو بات آپ ایمان کے ساتھ خدا کے پاس، خدا کے حضور یسوع کے نام سے رکھیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گی. اور یہ ایک ایسی بدرو ہے وہم کی، جسے آپ شک بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ابلیس کا ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہمیں ایمان سے دور کرتا ہے. اور ابلیس اس بات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس نے ہمیں کس طریقے سے شک و شبہات میں اور وہم میں گرفتار کرنا ہے. اور دعا پوری ہونے میں وقت لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یقین جانیں ہر ایک دعا کا جو جائز ہے، ناجائز نہیں، جائز دعاؤں کا جواب خدا فوری طور پر دیتا ہے. جس بات کی چیز کی آپ کی زندگی میں ضرورت نہیں ہے، خدا اس چیز کے لیے مانگی گئی دعا کا کبھی بھی آپ کو جواب نہیں دے گا. یہ یاد رکھیں اس بات کو. جس چیز کی آپ کی زندگی کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے بیوی بچوں کو، خادموں کو، اپنے خاندان کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے، خدا وہ کیا کرے گا؟ ان دعاؤں کو فوری طور پر جواب دے گا. اور اس کرسمس کے موقع پر اگر آپ شک میں گرفتار ہیں کہ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی بندوبست نہیں ہے، ابھی تک ہم روپیہ پیسہ نہیں ملا، کوئی چیز نہیں ملی، تو عزیزو اس خوف کو بھی اپنی زندگی سے، جس طریقے سے آپ نے خوف کو دور کیا ہے، اسی طرح اس شک کی بدرو کو، وہم کی بدرو کو آپ کی زندگی سے، اپنی زندگی سے، اپنے خاندان سے دور کریں. اور بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ گمراہ کرنے والی بدرو ہے، اور ابلیس کا یہ دوسرا بڑا ہتھیار ہے جو ہمیں برگشتگی میں لے جاتا ہے. اور بائبل مقدس اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتی ہے وہ برگشتہ یا برگشتگی جو ہے وہ لفظ استعمال کرتی ہے. اور پہلا تیموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی پہلی اگر آیت وہاں پر اگر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ لیکن روح صاف فرماتا ہے. کیا کرتا ہے؟ روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ کیا ہوں گے؟ گمراہ کرنے والی روحوں، شیاطین کی تعلیم کی طرف کیا ہوں گے؟ متوجہ ہوں گے، اور یہاں تک کہ وہ ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. اور یعقوب اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ شک کرنے والا سمندر کی لہروں کی مانند ہے اور وہ کبھی بھی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. شک کرنے والا جو شخص ہے، جو شخص وہم کی بدرو میں گرفتار ہے، یقین جانیں وہ کبھی بھی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. نہ خدا سے حاصل کر سکتا ہے اور نہ اس زمین پر رہتے ہوئے انسانی زندگیوں سے، خاندانوں سے وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے وہ خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس زمین پر جو کچھ بھی آپ کو دیا جاتا ہے، مجھے دیا جاتا ہے، وہ خدا کی طرف سے دیا جاتا ہے. اور جب تک خدا کسی کے دل کو نہ کھولے، کسی کو قائل نہ کرے اس زمین پر، کسی شخص کو کہ جا کے اسے یہ چیز دے، تو وہ کبھی بھی اس وقت تک آپ کو وہ چیز نہیں دے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس وہم اور شک کی بدرو کو اپنی زندگی سے دور کریں اور اس کی جگہ ایمان کی روح کو خدا سے مانگیں کہ خدا مجھے ایمان کی روح دے. میں برگشتہ ہو گیا تھا، گمراہ ہو گیا تھا، لیکن تو مجھے کیا کر؟ مجھے ایمان کی روح عطا کر. میں سمندر کی لہروں کے مانند نہیں بننا چاہتا جو کسی کام کی نہیں ہے. سمندر کی لہریں جب سمندر سے باہر آتی ہیں تو وہ صرف تباہی لے کر آتی ہیں. شک جب ہماری زندگی میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ صرف تباہی لے کر آتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی تباہی جو سی ہوتی ہے وہ ہماری اپنی زندگی کی ہوتی ہے، ہمارے خاندان کی ہوتی ہے. اسی طرح سمندر میں جب طوفان آتا ہے، اس کی لہریں باہر آتی ہیں تو وہ شہروں کو، ملکوں کو تباہ برباد کر دیتی ہیں.
اسی طرح جب شک اور وہم کی بدرو زندگی میں کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ سب کچھ تہس نہس کر دیتی ہے۔ آئیں اس وہم اور شک کی بدرو کو اپنی زندگی سے دور کریں۔ تیسری بدرو جو ہماری زندگیوں میں، انسانی زندگی میں کام کرتی ہے، وہ زبان کی بدرو ہے۔ اور زبان کے بارے میں بائبل بہت کچھ ہمیں بتاتی ہے، بہت کچھ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے۔ اور زبان کی بدرو کیا ہے؟ زبان کو برے طریقے سے استعمال کرنا، گالیاں دینا، دوسروں کی شکایت کرنا، برائی کرنا، بیہودہ گانے گانا، اور اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہمیں زیب نہیں دیتی، وہ سب کچھ وہ باتیں جو ہم زبان سے نکالتے ہیں، اور ابلیس اسے استعمال کرتا ہے۔ اور یہ ابلیس کا تیسرا بڑا ہتھیار ہے جو وہ انسانی زندگی میں کیا کرتا ہے، اسے استعمال کرتا ہے۔ اور صرف یسوع کی زندگی میں آ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری زبان یسوع کی تعریف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یعقوب 3 باب اور اس کی پہلی 12 آیات اگر وہاں پر دیکھیں تو وہاں زبان کے بارے میں ہر ایک چیز بیان کی گئی ہے کہ زبان کے بارے میں لکھا ہے کہ کامل شخص باتوں میں خطا نہیں کرتا، زبان شیخی مارتی ہے، زبان شرارت کرواتی ہے، زبان سب جانداروں میں زبان ایک ایسی چیز ہے جو قابو میں نہیں آ سکتی، اور یہ صرف اور صرف خدا کے فضل ہی سے ممکن ہے۔ اور اس طرح اس زبان سے ہم خدا کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور خدا کے لوگوں کے لیے ہم بری باتیں بھی نکالتے ہیں، ان کے خلاف بھی ہم بولتے ہیں۔ اور یہ زبان جو تیسری بدرو ہے ابلیس کی طرف سے، یہ اس کا تیسرا ہتھیار ہے۔ اور زبان سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صلح کی باتیں کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کی برائی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں یسوع کی پرستش کرنی چاہیے، اور نیکی کی باتیں، بھلائی کی باتیں، ایک دوسرے کو اٹھانے کی، اپ گریڈ کرنے کی، اسے حوصلہ دینے کی، یہ باتیں ہماری زبان سے نکلنی چاہیے۔ اور عزیزو، ان تمام باتوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یسوع کو اپنی زندگی میں آنے کی کیا کریں؟ دعوت دیں، اور یسوع سے دعا مانگیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا، آئیں مل کر، بلکہ میں آپ کے ساتھ مل کر یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اے یسوع، میرے خاندان میں، میری زندگی میں آ جا، اور ہر طرح کی بدروہوں سے مجھے اور میرے خاندان کو بچا، ہمیں پاک صاف کر، ہماری مدد کر، ہمیں برکت دے تاکہ ہم ہوش میں آئیں، اور ہوش میں تیری برکت کے وسیلہ سے، تیرے فضل کے وسیلہ سے، ہم تیرے لہو کی قدرت کے وسیلہ سے ہم ہوش میں زندگی گزاریں۔ میری زندگی میں تیرے کلام کی باتیں کام کرنا شروع کر دیں، اور میرا جسم اور میری زندگی، میرا خاندان تیرے کلام کا پابند ہو۔ آج تک انسان ہوتے ہوئے، انسانی گھاٹوں کی وجہ سے، دکھ تکلیف کی وجہ سے، پریشان ہونے کی وجہ سے میں تجھ سے دور ہو گیا تھا، لیکن آج میں ایک دفعہ پھر یسوع تیرے پاس آتا ہوں، تیرے قدموں میں آتا ہوں، اپنے خاندان سمیت تیرے پاس آتا ہوں۔ تو مجھے اور میرے خاندان کو قبول کر، تاکہ تیرے کلام کی باتیں میری زندگی میں کام کریں، اور تیرے وہ فرشتے جو ہر وقت اس زمین پر خدمت گزار روحوں کے طور پر کام کرتے ہیں، وہ میرے اور میرے خاندان کے لیے بھی استعمال ہوں۔ اس کرسمس کا موقع پر تو جانتا ہے میں معاشی مسائل کا شکار ہوں، تو میرے لیے آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے تو اسے کھول، تاکہ میرے خاندان کے اور آپ سبوں کے خاندان کے، ہر ایک کے خاندان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ دور ہوں۔
यीशु, मैं अपने आप को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। मैं आपको अपनी जिंदगी में दावत देता हूँ और अपने खानदान समेत शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूँ और अपना आप तेरे सपुर्द करता हूँ, क्योंकि मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं, मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपने बीवी बच्चों को तेरे सपोर्ट करता हूँ। मैं जिस जगह पर जॉब करता हूँ उस तमाम स्टाफ को, अपने बॉस को यीशु जी आपके सपुर्द करता हूँ, आपके हाथों में देता हूँ। आए यीशु से कहें कि तेरे कलाम के मुताबिक जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो इकरार करके उसको तर्क करता है उस पर तेरी रहमत होगी। यीशु जी, मैं आज अपने खानदान समेत इकरार कर कर अपने बशरी घाटों को, कमजोरियों को दूर करता हूं और इन तीनों बदरुओं को, खौफ की बदरू, वहम की बदरू और जुबान की बदरू, हर किस्म की बुरी बदरू को अपनी जिंदगी से, अपने खानदान से तेरे नाम से निकल जाने का हुक्म देता हूं, ताकि मोहब्बत की रूह, रूह कुद्दस